گفتگو چل رہی تھی حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق قیامت کی علامتیں بیان کی گئی تھی. بڑی علامتوں کا ذکر گزرا، یہ چھوٹی علامتوں کا ذکر گزرا. اس کے بعد کل جو ہے بڑی علامتوں کی شروعات. تو قیامت کی بڑی علامتوں میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے بتائیے؟ بڑی علامات میں سے قیامت کی سب سے پہلی علامت کون سی ہوگی؟ امام مہدی کا ظہور. قیامت کی علامات کبریٰ کی شروعات امام مہدی کے ظہور سے ہوگی. اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج آئے گا، دجال آئے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے اتریں گے. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. ابھی ہماری گفتگو حضرت امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق چل رہی ہے. تو کیا امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں؟ نہیں ہوئے، ظاہر ہونا باقی ہے. ہاں، ان کے ظاہر ہونے کے وقت کی نشانیاں کیا کیا ہے؟ ظلم و ستم عام ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اختلافات کی کثرت ہوگی، اور کیا ہوگا؟ زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور کیا ہوگا؟ ایک حکمراں کے انتقال کے وقت اس کی اولاد میں اختلاف ہوگا سلطنت اور اقتدار کے لیے. اس وقت امام مہدی مدینے سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ مکہ. اور مکہ جا کر اپنے گھر میں چھپ جائیں گے. لوگ انہیں زبردستی نکال کے کہاں لائیں گے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، وہیں ان کے ہاتھوں پر بیعت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو سفیانی کا لشکر آئے گا. یہ کہاں سے آئے گا؟ ان کے شام سے. اس میں منافق قسم کے لوگ ہوں گے، اور یہ لشکر حملہ کرنے کے لیے آئے گا کہ امام مہدی کا کام تمام کر دو پہلے ہی، تاکہ آگے چل کے مسلمان ان کے جھنڈے تلے اکٹھے نہ ہو. مگر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ لشکر، اس لشکر کا کیا انجام ہوگا؟ دھسا دیا جائے گا. کہاں پر؟ مقام بیدا میں، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے. اور ایک بندہ صرف باقی رہے گا جو اس کی خبر دے گا. اس کے بعد جب امام مہدی کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی تو پھر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی. خاص طور پر ایک لشکر خراسان سے آئے گا. ایران کا کچھ حصہ خراسان کہلاتا ہے، افغانستان کا حصہ خراسان کا علاقہ کہلاتا ہے، کچھ سندھ کا علاقہ خراسان کا علاقہ کہلاتا ہے، جو امام مہدی کی مدد کریں. حدیث میں آیا کہ اذا اقبلت الرايات السود من خراسان، جب کالے جھنڈے والے خراسان سے نکلیں گے تو اس میں شامل ہو جائیں. اس میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے. حارث اور منصور نامی دو شخص کا ذکر آتا ہے جو امام مہدی کی مدد کریں گے. ایک مال کے ذریعے مدد کریں گے، دوسرے افراد کے ذریعے مدد کریں گے. یہ خراسانی دو لوگ ہوں گے. امام مہدی کا کیا کام ہوگا؟ جنگ عظیم ہوگی، اور اس جنگ عظیم کی امام مہدی قیادت کریں گے. اور یہ کن سے ہوگی؟ رومیوں سے ہوگی، یعنی عیسائیوں سے ہوگی، یورپین آرمی سے ہوگی. اور وہ لوگ 80 جھنڈوں تلے آئیں گے، 80 جھنڈوں کے نیچے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اور بڑی خونریز جنگ ہوگی، جس میں سے شہادتیں بھی بہت ہوگی،
ایک تہائی لوگ شہید ہو جائیں گے، ایک تہائی جو ہے بھاگ جائیں گے میدان سے، جن کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، ایک تہائی جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے، سب سے افضل شہید، اور ایک تہائی جن کو مال غنیمت ملے گا جو فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ جائیں گے قسطنطنیہ فتح کرنے، استنبول، کہاں پر یہ واقع ہے؟ بولیے، ترکی میں واقع ہے، استنبول ترکی میں واقع ہے، اس علاقے کو فتح کریں گے۔ اور اس کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نعرہ تکبیر کی گونج سے ترکی فتح ہو جائے گا۔ مال غنیمت بٹور رہے ہوں گے، خبر آئے گی کہ دجال نکل چکا ہے، مگر ابھی خبر جھوٹی ہوگی، پھر آگے شام کی طرف پہنچیں گے تو دجال نکل چکا ہوگا۔ اتنی بات جو ابھی تک ہوئی ہے وہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اس لیے میں نے دہرا دیا، ورنہ لوگ کچھ بھی آپ کو کہانی سنائیں گے، کسی کو بھی مہدی بنا دیں گے، کسی کو دجال بنا دیں گے، کسی کو کچھ بنا دیں گے، کوئی بھی کہانی سنا دیں گے۔ اتنی بات تو ہر مسلمان کو ازبر ہونا چاہیے، ورنہ لوگ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام مہدی کتنے سال رہیں گے؟ ظہور کے بعد 9 سال، ویسے تو ظہور ان کا 40 سال کی عمر میں ہوگا، یعنی کل عمر ان کی 49 سال، ایک کم 50۔ تو خیر کتنی امام مہدی کی عمر ہوگی، اس کا انتقال ہو جائے گا، پھر دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے نکلیں گے۔ تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ جھوٹے مہدی کیسے پیدا ہو رہے ہیں، ڈپلیکیٹ مہدی، اپنے آپ کو مہدی بتا رہے ہیں، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کا ایک شخص گزرا ہے انگریزوں کے زمانے میں، جس نے اپنے آپ کو مہدی کہا، سب کچھ کہا، اس نے تو نبی بھی کہا، مریم بھی کہا، خدا بھی کہا، عیسیٰ بھی کہا، موسیٰ بھی کہا، نبی کا عکس، نبی کی شبیہ، پتہ نہیں کیا کیا، بہت کچھ کہا، پاگل قسم کا آدمی تھا۔ اسی کے طرز پر شکیل بن حنیف پیدا ہوا، جس کا نام ہے محمد شکیل۔ تو بتائیے یہ امام مہدی ہو سکتا کبھی؟ اس کا نام ہی پہلے غلط، نام ہے محمد شکیل، والد کا نام حنیف ہے، حالانکہ امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا، اور امام مہدی کا نسب کیا ہوگا؟ سید ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اس کا تو نسب ہی معلوم نہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب نشانیاں وقت پہ دیکھو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو، اور کہا کہ میرا نام محمد ہے بس کافی ہے۔ اور یہ خاص طور پر یہ کہہ کے گمراہ کرتا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ کیا کہتا ہے؟ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، یعنی ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اب وہ بولا نہیں محمد بن عبداللہ کا لفظ نہیں آیا، تو وہ بھی آیا ہوا ہے، ایک روایت ہے ابن المنادی کی الملاحم میں، اس میں محمد بن عبداللہ کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ اب اس سے سوال کرتے ہیں کہ جنگ عظیم ہوگی اور امام مہدی کی قیادت میں ہوگی، اب اس نے تو کوئی جنگ عظیم کی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جنگ عظیم ہوگی، دنیا میں جنگیں چل ہی رہی ہے، کوئی بھی جنگ کو فٹ کر دو اس کے اوپر، بولا وہ جنگ عظیم امام مہدی کی قیادت میں ضروری نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی کا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اور اس کے بعد وہ جب دمشق پہنچیں گے شام میں، دجال نکل چکا ہوگا، لڑائی کی تیاری ہو رہی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کے امیر مہدی کہیں گے، یہ روایت میں الفاظ بھی مسند حارث کی روایت میں، تو یہ بھی طے ہے حدیث سے کہ امام مہدی ہی کی قیادت میں جنگ عظیم ہوگی۔
اب ان لوگوں نے اپنے کو مہدی بتا دیا ہے تو اب یہ ساری چیزیں ثابت کرنے پڑ رہی ہیں نا، تو جان چھڑانا ہے. تو دنیا میں تو جنگ چل رہی ہے، کسی بھی جنگ کو مزداق قرار دے دو. لیکن جو حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ وہ 80 جھنڈوں کے تلے آئیں گے، ہر جھنڈے کے تلے 12,000 ہوں گے اور اتنے لوگ شہید ہوں گے، یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ اور پھر امام مہدی کی مدت قیام صرف 9 سال. اس بدبخت نے 1991 میں دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا. تو اس لحاظ سے کب تک اسے رہنا چاہیے تھا؟ 99 تک. ختم ہو گئی نا بات، سو مر جانا چاہیے، کیونکہ امام مہدی کی عمر تو یہی آئی ہے حدیث میں، اور وہ بھی 40 برس کی عمر ہو 91 میں. اس حساب سے وہ نہیں چاہیے، حالانکہ وہ بھی نہیں ہے، اس حساب سے بھی عمر اس کی 40 نہیں ہوتی. تو 91 میں جب دعویٰ کیا تو 99 تک کام ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد وہ عیسیٰ بنا ہوا ہے. اب اپنے کو کہتا ہے کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب اتریں گے. اور دجال تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں اتریں گے؟ دجال کو ختم کرنے. تو دجال امریکہ فرانس کو دجال کہتا ہے تو ختم کرنا پھر امریکہ فرانس کو. کیوں بیٹھا ہے؟ سال بھر سے زیادہ جنگ ہوئی فلسطین اور اسرائیل کی، اور اتنے بے گناہ بے قصور لوگ مارے گئے. ایسی خطرناک ایسی شدید ضرورت تھی، اور تو عیسیٰ ہو تو بیٹھا تھا چھپا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کا امریکہ کا خاتمہ کرتے، لڑائی ختم ہو جائے گی. اسرائیل کی لڑائی امریکہ کے بلبوتے پر ہے. تو خیر اس طریقے کے جھوٹے قسم کے مہدی پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے، کیونکہ لوگ عموماً اس طرح کے موضوعات سے واقف نہیں ہوتے، تو کوئی بھی انہیں گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، ایسے چھوٹے بڑے بہت مہدی پیدا ہوتے رہے. ہمارے ہند و پاک میں، ایران کے اندر تو بہت پیدا ہوتے ہیں. اور آج سے 700 سال پہلے 600 سال پہلے محمد جون پوری نامی ایک بندہ پیدا ہوا تھا جون پور کے اندر. وہ تھا تو بہت عابد زاہد، دنیا تاریک الدنیا، بڑا ذکر و فکر کرنے والا، اور دنیا چھوڑ کے اپنے مریدین کے ساتھ خانقاہی زندگی بسر کرتا تھا، اور صحرا میں جا کے گزارا کرتا تھا. مگر کیا سوجھی اس کو، دماغ خراب ہو گیا، عقل میں فطور آیا یا کیا ہوا، بہرحال اس نے بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو محمد جون پوری کو ماننے والے بھی آج موجود ہیں. مہدوی فرقہ ان کو کہا جاتا ہے، جو آج سے 600 سال پہلے ہی وہ انتقال کر چکے. لیکن ان کی گمراہی کا جو بیج بویا ہوا تھا، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں. حیدرآباد کے اندر باقاعدہ ان کے مراکز ہیں، ان کے علماء ہیں، اور ہمارے یہاں دولت آباد میں بھی باقاعدہ ان کی جو ہے آبادی ہے، ان کی بستی ہے. احمد نگر میں کچھ ان کے ماننے والے ہیں. مہدوی فرقہ ان کو کہا جاتا ہے. محمد جون پوری کو امام مہدی مانتے ہیں. تو ان لوگوں کو کلمہ بھی الگ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ المہدی خلیفۃ اللہ. مہدی خلیفۃ اللہ، مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں. بہت عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں. انہوں نے محمد جون پوری کو نہ صرف امام مہدی مانا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا قرار دیا. صاف صاف لکھا ہے ان کی کتابوں میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، یعنی سارے انبیاء کا مقام و مرتبہ محمد جون پوری سے نیچے. استغفر اللہ. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، سارے انبیاء ان سے کم درجے کے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کامل الاسلام 2 ہی لوگ ہیں جن کا دین کامل ہے، وہ ہے محمد جون پوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ سارے لوگ ناقص الاسلام ہیں، سب کا دین ناقص ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دین ناقص ہے.
یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ. تو اس کا بھی جو اصل نام محمد نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے رکھا ہے. اور اس کے والد کا بھی نام جو ہے کچھ دوسرا، غالباً یوسف تھا. لیکن اب اس کے ماننے والے ابھی بھی موجود ہیں. اب امام مہدی 600 سال پہلے آ چکے، پھر دجال کہاں گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی ہی کے زمانے میں جنگ عظیم ہوگی، اور اسی جنگ کے اندر دجال نکلے گا، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، قتل کر دیں گے اس کو. 40 دن تو دجال رہے گا صرف. تو یہ سب چیزوں سے چھٹی ہو کے قیامت آ جانی چاہیے تھی، مگر ابھی تک سب موجود ہیں. تو خیر ان کے ماننے والے بھی ہیں، اور ان کے بڑے عجیب و غریب نظریات ہیں. تو محمد جون پوری کو نہ صرف وہ مہدی مانتے ہیں بلکہ وہ نبی کا درجہ دیتے ہیں. ان کے ہر بات کو ہر کسی کی بات پر فائق مانتے ہیں. ان کے یہاں نماز کے بھی طریقے اور اس کے احکام بھی کافی الگ ہیں. کئی ایسے عقائد ہیں جس کی وجہ سے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مہدوی فرقہ جن کو کہا جاتا ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، وہ کلمت پڑھتے ہیں، آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں. کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، نہ غلام احمد قادیانی اس کا انکار کرتا تھا، نہ شکیل بن حنیف انکار کرتا، نہ یہ انکار کرتا. جب اس کے بغیر ہی پوری دکان چل جاتی ہے، پورا دھندا چل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ ہم محمد رسول اللہ کو نبی نہیں؟ یہ بول دیں گے دکانیں بند ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ کلمے کو مانتے ہیں. تو ہمارے لوگ، سادہ لوگ جو ہے اس پہ مبتلا، غلطی میں مبتلا ہو جاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا پھلکا سا اختلاف ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے. تو یہ ایک گمراہ فرقہ وجود میں آیا تھا جسے مہدوی فرقہ کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے شیعوں کے یہاں بھی امام مہدی کا تصور ہے، اور شیعوں کے یہاں جو مہدی کا تصور ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے. شیعوں کے یہاں 12 امام ہوتے ہیں. جو اثنا عشری فرقہ ہے، جو زیادہ تر دنیا میں شیعہ پائے جاتے ہیں، ان میں بھی الگ الگ فرقے ہیں. ایک زیدی فرقہ ہے، ان میں اثنا عشری جو فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ 12 امام اہل بیت سے 12 امام پیدا ہوئے. 11 تو ہو چکے، جو 12ویں امام تھے محمد بن حسن عسکری ان کا نام تھا، اور وہ امام مہدی وہی ہے. وہ بچپن ہی میں روپوش ہو گئے، چلے گئے، اور وہ ظاہر ہوں گے تب جب قیامت قریب ہوگی. امام مہدی کے آنے کا جو وقت آئے گا، وہ کسی غار میں، اور جو کہتے ہیں نا قرآن کے کل 40 پارے تھے تو 10 پارے وہی لے کے کہیں غائب ہو گئے. اب جب آئیں گے وہ، تو وہ 10 پارے بھی لے کر آئیں گے. تو وہ جس غار میں چھپے ہیں اس کو کہتے ہیں غار سر من رہا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو دیکھے وہ خوش ہو جائے کہ اس میں ہمارے امام غائب ہو چکے، امام غائب. تو ان کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دعا بھی کرتے ہیں عجل اللہ فرجہ، اللہ جلدی ان کو باہر نکال دے. وہ امام مہدی کا جو نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں عجل اللہ فرجہ، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی باہر نکال دے. ان کے ہاں بھی شیعوں، ان کے یہاں بھی جو امام کا تصور ہے وہ امام معصوم کے معنی میں. امام کے ہم نے معنی آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ امام کے ایک معنی قائد اور رہبر کے آتے ہیں. تو ہم جو بولتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدی ہیں، رہبر ہیں. لیکن وہ امام اس معنی میں، ان کے امام کا مقام بہت اونچا ہے، نبی کے برابر ہے. جس طریقے سے نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی ان کے یہاں گناہوں سے معصوم ہے. اور 12 امام ہیں ائمہ معصومین. اس لیے شیعوں کی مسجد میں آپ ان کے مسجدوں کے، ان کے ناموں میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، معصومین، مسجد معصومین.
تو یہ جو 12 امام ہیں ان کو وہ نبی کا درجہ دیتے اور ان کی بات ان کے لیے ایسے ہی حجت ہے جیسے نبی کی بات ہے، گویا وہ نبی کی بات ہے۔ اس کے برخلاف چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر بقیہ سارے صحابہ کو علیہ باللہ مرتد مانتے ہیں، وہ دین سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد اکثر صحابہ چند ایک کو چھوڑ کر سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، علیہ باللہ۔ حضرت علی کو، حضرت عباس کو، حضرت حسن، حسین، فاطمہ، ان حضرات کو چھوڑ کر اور کچھ ملا لیتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی کو، حضرت ابوذر کو، حضرت عمار کو، باقی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ علیہ باللہ مرتد ہو گئے تھے دین سے۔ اسی لیے انہوں نے دین کا پورا الگ ہی نظام بنا کے رکھا، کیونکہ دین ہی انہیں کے واسطے سے آیا، جب انہیں کو ایمان سے خارج مانو گے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر و عمر کو تو گالیاں دیتے کہ حضرت علی کی خلافت انہوں نے غصب کر لی، خلافت کا حق ان کا تھا، استغفر اللہ۔ حضرت علی کو کبھی کوئی اشکال نہیں تھا، کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو خیر ان کے یہاں بھی امام مہدی کا تصور ہے، اور ان کے یہاں جو مہدی کا انتظار یہ ایک عبادت ہے، ہاں خاص طور پر دلچسپی کی بات ہے، اسی لیے وہ بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں امام مہدی کا، اور بہت دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر مہدی سلام یا مہدی سلام یا مہدی اور پتہ نہیں یہ ویڈیو جو آتی ہے یہ لوگ بناتے ہیں، پھر مہدی آئے کہاں سے؟ تو یہ لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ کب غار سے باہر نکلیں گے۔ 1200-1300 سال ہو گئے، ابھی تک وہ اندر ہی ہے، پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں، کیا رہ رہے ہیں، خیر یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ان کے یہاں امام مہدی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ 12ویں امام ہیں جو آخری دور میں ظاہر ہوں گے۔ اب چونکہ ان کے یہاں شدت سے انتظار ہے مہدویت کا، امام مہدی کا، اور عبادت ہے ان کے یہاں، اس لیے ان کے علاقوں میں مہدی کے دعوے دار بہت پیدا ہوتے ہیں، ڈیمانڈ بہت ہے، تو اسی اعتبار سے سپلائی بھی ہوتی ہے، تو آئے دن پیدا ہوتے رہتے ہیں مہدی کے دعوے دار۔ ہمارے یہاں عبادت تو نہیں ہے، مگر ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں تو اس لیے ہم بھی انتظار کرتے ہیں، مگر ان کے یہاں تو بہت ہی شدت ہے اس میں۔ تو خیر یہ بھی ایک مہدی کا تصور ہے، لیکن یہ سب وہی ہے کہ غلط تصور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ایک دم صاف صاف ہے۔ امام مہدی سعادات سے ہوں گے، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، سفیانی کا لشکر آئے گا اور وہ لشکر دھسا دیا جائے گا، پھر ان کی قیادت میں جنگ عظیم ہوگی، 9 سال رہیں گے۔ کتنی صاف صاف باتیں ہیں، کوئی اس میں ڈھکی چھپی کوئی چیز ہے نہیں۔ جب حقیقی مہدی ظاہر ہوں گے تو کسی کو شبہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ظاہر ہوں گے وہاں پر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ ایسا تو نہیں کہ دلی میں ظاہر ہو گئے تو دربھنگا میں ظاہر ہو گئے تو اورنگ آباد میں ظاہر ہو گئے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، اور پھر ظاہر ہونے کے بعد سفیانی کا لشکر آئے، دھسا دیا جائے۔ اتنی واضح نشانی ہے کہ کوئی جھوٹا مہدی اپنے آپ کو کیسا بھی کر لے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ لشکر آئے اور وہ لشکر دھسا دیا جائے، پھر جنگ عظیم کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہو، یہ نہیں کر سکتا۔ اب جو حقیقی مہدی ہے اس کے تعلق سے چند باتیں آپ سمجھیے کہ امام مہدی جو ہوں گے، امام مہدی 40 برس کی عمر میں ظہور ہوگا، اور روایت میں اللہ ایک رات کے اندر ان کے اندر ساری صلاحیتیں پیدا کر دے گا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے لوگ ان سے واقف نہیں ہوں گے۔ اب جتنے بھی جعلی مہدی پیدا ہوئے، ڈپلیکیٹ مہدی، انہوں نے پہلے اپنے لیے میدان ہموار کیا اور پہلے ہی اشارہ دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، پہلے حلقت بنانا پڑے گا نا، جیسے شکیل بن حنیف نے پہلے جماعت میں وہ خوب وقت لگایا اور دیندار طبقے میں اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کیا، اور اسی وقت تو اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے ایک ذمہ داری ملنے والی ہے۔ اس نے عراق کو جو جنگ ہو رہی تھی، عراق کویت کی، وہ حالات سناتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا کہ ایک بڑی ذمہ داری مجھے ملنے والی ہے،
تو یہ پہلے ہی سے بتا رہے، جبکہ جو حقیقی مہدی ہوں گے وہ خود کو نہیں بولیں گے کہ میں مہدی ہوں، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں، وہ خود سے میدان ہموار نہیں کریں گے، خود سے اپنے نمائندے نہیں دو، لوگ ان کو تلاش کر کے لائیں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے. وہ تو بھاگ جائیں گے مدینہ سے، مکہ چلے جائیں گے، لوگ زبردستی ان کو گھر سے باہر نکلوائیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. اب جتنے ڈپلیکیٹ مہدی ہیں وہ سب تشکیل کر کے، ذہن سازی کر کے، افراد بنا کر، نمائندے چھوڑ کر وہ جاتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، پھر پھنساتے ہیں کسی کو، پھر مہدی کے ہاتھ پر بیعت کراتے ہیں. یہ سب سے بڑا بین فرق ہے کہ امام مہدی کبھی بولیں گے ہی نہیں کہ میں مہدی ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. کیونکہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر حلوے پراٹھے نہیں کھانا ہے، بیٹھ کے ایش نہیں کرنا ہے. امام مہدی آئیں گے بس آسمان سے فرشتے سارے مسائل حل کر دیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. امام مہدی کے آنے کے بعد آٹومیٹک سب ہو جائے گا، نہیں. امام مہدی کے آنے کے بعد بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت قربانیاں. جیسے بتایا کہ جنگ عظیم میں ایسی قربانی ہوگی اور ایسا مقابلہ ہوگا کہ لشکر کا 1/3 حصہ تو بھاگ جائے گا. آسان کام نہیں ہوگا امام مہدی کا. پورا عالم کفر ایک طرف ہوگا، منافق قسم کے مسلمان ایک طرف ہوں گے، اور سارے اسباب و وسائل ان کے ہاتھ میں ہوں گے. آج دیکھ لو سارے اسباب و وسائل ان کے ہاتھ میں، کس طریقے سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے. بس یہ تو ایمان ہی ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا، ورنہ بیچاروں کے پاس ہے کیا؟ ان کی جو ساری سرحدیں وہ تو اسرائیل سے ملتی ہے، وہ آنا ہو تو اسرائیل سے چیکنگ کرا کے آنا پڑے گا. ادھر سے سمندر ہے اور دوسری طرف مصر ہے جہاں سیسی کی حکومت ہے، خود یہودی کا بیٹا ہے، وہ سراپا یہودی ہے، اس یہودیوں کے اشارے پہ چلنے والا. چاروں طرف سے غزہ گھرا ہوا ہے، اسی لیے دنیا کی اوپن جیل کہا جاتا ہے. سب سے بڑی اوپن جیل ہے وہ، جیل ہے وہ باہر سے ایک سامان بھی بغیر اسرائیل کی پرمیشن کے آپ نہیں لا سکتے، پانی کی ایک بوتل بھی آپ نہیں لا سکتے، ہر طرف ان کی سیکورٹی. ایسے ماحول کے اندر سپر پاور طاقت کا انہوں نے مقابلہ کیا اور 15 مہینے تک کا ثابت قدم رہے. یہ ایمان نہیں تو اور کیا ہے. اور جھکا دیا انہوں نے. دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا سپر پاور آج مجبور ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پر کہ 6 کے بدلے میں ہم 300 کو چھوڑیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں تو اور کیا ہے. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیوں؟ وسائل سب ان کے پاس ہیں، اسباب جتنے بھی ہیں وہ سب اہل کفر کے پاس ہیں. تو امام مہدی کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ، دو خیمے میں لوگ بٹ جائیں گے. ایک فسطاط ایمان لا نفاق فیہ و فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. ایک ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں نفاق کا کوئی شمع نہیں ہوگا، اور دوسرے نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں ایمان کا کوئی شمع نہیں ہوگا. ایک طرف سچے اور پکے ایمان والے جنہیں سب سے زیادہ خدا رسول عزیز ہیں، وہ لوگ جان چلی جائے، مال چلا جائے، گھر لٹ جائے، اولاد چلی جائے، زمین جائیداد چلی جائے، بھوکے رہنا پڑے، پیاسے رہنا پڑے، نوکری چلی جائے، ملازمت چلی جائے، سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے. اور جن کے دلوں میں نفاق ہوگا کہ ادھر بھی رہنا ہے، ادھر بھی رہنا ہے، ادھر بھی آنا ہے، ادھر بھی فائدہ اٹھانا ہے، نفاق والے الگ ہو. وہ سب مشرکین. آج جو صورتحال ہے مسلم ممالک کی، کہاں ہے سب؟ یہ ویسے ہی حالات بنے ہوئے. ایک سچے ایمان والے جو غزہ کے اندر لڑ رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگا دیا، اور دوسری طرف چاروں طرف سے مسلمان ہیں. یہ اردن ہے، یہ مصر ہے، عراق ہے، سعودی، یہ سب مسلم ممالک ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ایمان نہیں، منافق قسم کے لوگ ہیں. فسطاط. تو 2 طرح کے خیموں میں لوگ بڑھ جائیں گے. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ و فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق کا کوئی شمع نہیں ہوگا، اور دوسرے نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں ایمان کا کوئی شمع. تو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر حلوے پراٹھے نہیں کھانا ہے، بڑی قربانیاں دینا ہے. اس لیے
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. امام مہدی آئیں گے، عالمی جنگ کی قیادت کریں گے، بڑے حالات سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑے گا. پھر فتوحات کا دور، اس کے بعد دجال نکل جائے گا، پھر اس کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا، پھر جو ہے عیش کا وقت آئے گا اور بڑی برکتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. خیر، تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی قربانیوں کا وقت ہوگا. امام مہدی کے بارے میں احادیث بہت ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ وہ متواتر ہیں حدیث. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ایک طبقہ امت میں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ امام مہدی ودی کا تصور بالکل غلط ہے. شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں. جاوید غامدی وہ صاف کہتا ہے کہ یہ سب غلط باتیں افسانہ ہے، امام مہدی کا کوئی تصور نہیں. اور اس طرح کے آج کل کے اسکالرس ایسے بہت پیدا ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بندہ ہے یہاں پونا کے پاس رہتا ہے، عبداللہ نام ہے اس کا، آگے علامہ اس کے ماننے والے اس کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مہدی کوئی ظاہر نہیں ہوں گے، مہدی ایک مقام و مرتبے کا نام ہے، مقام مہدویت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، مقام محمود جو ہے. تو مطلب یہی ہے کہ مہدی کا انکار الگ الگ انداز میں لوگ کرتے ہیں. تو آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے اسکالرس، مفکرین، دانشور، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، اور ہمارے آج سوشل میڈیا کے لوگوں کو متاثر کرنے والے بہت ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مہدی ودی کا تصور، دجال کا تصور، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یہ سب غلط باتیں ہیں، گڑی ہوئی باتیں ہیں. دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل ان کی ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں. سبحان اللہ. یعنی مطلب ہے کہ پورا دین قرآن میں ہونا چاہیے، احادیث کی پھر ضرورت ہی نہیں. جس چیز کا قرآن میں ذکر نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ بتاؤ. اس کے الٹا قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. معلوم ہے کہ رسول کی کچھ الگ باتیں، رسول کی بھی کچھ باتیں ہوں گی جو قرآن میں نہیں ہوں گی. انکار حدیث جس کو کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا وما ينطق عن الهوى، آپ اپنے دل سے کوئی بات نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو آپ سناتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ دین کا حصہ ہوتی ہے. تو قرآن میں جو چیز نہیں ہے اس کا مطلب وہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول تم سے محبت کریں تو تم میری اطاعت کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، تو نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی. اور تم لوگ کہتے ہو کہ نبی کی باتوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں، الیاذ باللہ. یہ ایسے اسکالرس آج بہت پائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی آپ نے، قریب ہے ایک زمانہ آئے گا آدمی اپنی چارپائی پر، اپنی مسہری پر ٹیک لگائے آرام سے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی، میرا کوئی حکم سنایا جائے گا، میں نے کسی کام سے منع کیا ہوگا وہ بتایا جائے گا. تو وہ کہے گا کہ یہ سب باتیں ہٹاؤ، مجھے اللہ کی کتاب بتاؤ. لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم تو جو اللہ کی کتاب میں ہے اس کو مانتے ہیں. یہ اللہ کے نبی بتا کے گئے تھے. یعنی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ان کے سامنے حدیث پیش کرو گے، وہ کہیں گے نہیں قرآن. کیا بولیں گے؟ قرآن، ہم اہل قرآن ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم تو قرآن چاہیے، قرآن. ایسے لوگ قرآن ماننے والے، یہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نبی کی مان کے چلو، قرآن کہہ رہا ہے نبی دل سے نہیں بولتے، قرآن کہہ رہا ہے نبی جو بات کہے اس میں کسی طرح کا تعامل کا کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر قرآن کو ماننے والے کہاں ہوئے؟ تو یہ جو اپنے کو اہل قرآن بولتے ہیں
در حقیقت وہ اہل قرآن نہیں ہے، وہ منکر حدیث ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی آدمی لیبل بہت اچھا لگاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھو جو لوگ ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے، ہم آگے اس پر بھی گفتگو کریں گے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، کل ہم دین ڈائریکٹ سمجھیں گے۔ تو پورا دین ڈائریکٹ مت سمجھ، تو خالی 2 رکعت نماز ڈائریکٹ قرآن حدیث سے پڑھ کے دکھا دے، جان دے باقی سب چیزیں چھوڑ، صرف 2 رکعت نماز ڈائریکٹ قرآن حدیث سے پڑھ کے بتا، تکبیر تحریمہ بعد چل بتا، اس کی آیت بتا، حدیث بتا، ثنا پڑھ رہا چل جلدی بتا، آیت حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے وہ سب بتا، چل سورہ فاتحہ کی جلدی حدیث بتا، اب رکوع میں جانا ہے اس کی حدیث بتا کہ رکوع میں ابھی جانا ہے بعد میں نہیں جانا ہے، پھر رکوع میں کیا پڑھنا ہے حدیث بتا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ 1 رکعت قرآن اور حدیث سے پڑھ کے بتا دیں، سمجھے؟ ورنہ تو تقلید کرتے ہیں، دیکھ کے آئے باپ دادا اور ہماری مسجد والے ایسا پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ورنہ کوئی اوقات نہیں، خالی بولنا آسان ہے، لا کے کر کے بتاؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ ائمہ مجتہدین نے کتنی محنت کی۔ تم 2 رکعت نماز کو حل کرنے کے لیے تمہیں کتنا علم حاصل کرنا پڑے گا، اگر بیٹھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر بولتے ہو ڈائریکٹ ہم دین کو سمجھیں گے، ٹماٹر بیچ کر، آلو بیچ کر، آفسوں میں بیٹھ کر، نہ عربی آتی ہے نہ گرامر آتے ہیں، اور ڈائریکٹ قرآن حدیث سمجھنے والے لوگ آ گئے۔ خیر جب اس پر ہم بات آئے گی تو مزید اس کو اور واضح کریں گے کہ ہم ائمہ مجتہدین کو بیچ میں کیوں ڈالتے ہیں، ہم کو کوئی شوق تھوڑی نہ ہے، ہم کو شوق نہیں ہے۔ خیر جی، تو جو لوگ ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے وہ کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل حدیث، ہم حدیث والے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ حدیث کو نہیں مانتے کیا؟ ہم حدیث کو نہیں، ہمارے یہاں تو روز تعلیم ہوتی ہے، منتخب حدیث، فضائل اعمال، یہ کیا ہے؟ حدیث نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے بیانات میں حدیثیں نہیں آتی ہیں، تو اہل حدیث تم ہی کیوں ہوئے، پھر ہم کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، اصل میں چور چھپا ہوا ہے، منکر ائمہ، منکرین تقلید، یہ اصل ہے۔ تو عنوان لگا رہے ہیں اہل حدیث۔ اب جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ اہل قرآن۔ تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، تراویح میں کیا پڑھا امام صاحب نے؟ تفسیر کس کی ہوتی ہے؟ مدارس میں ہمارے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ رامائن پڑھایا جاتا ہے۔ بھئی آپ اہل قرآن ہیں تو ہم اہل گیتا ہیں کیا؟ ہم اہل رامائن ہیں؟ ہم بائبل پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو اہل قرآن ہیں۔ لیکن یہ لفظ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ چور چھپا ہوا ہے، آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو صاحب کیوں نہیں بولتے کہ ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ عنوان لگاتے ہیں ہم اہل قرآن۔ ہاں، عنوان ہمیشہ تو یہ جو ان کی جو مکاری ہے حدیث میں بتا دی گئی ہے کہ میں ایک آدمی مسیری پہ بیٹھا ہوا ہوگا، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اس کو عیاشی کی زندگی چاہیے، ایسا اسلام چاہیے جس میں ٹینشن نہ ہو، اور ایسا اسلام پانے کے لیے حدیثوں کو ایک طرف کر دو، بالکل من مرضی اسلام ہو جائے گا، تمہاری نماز فجر میں بستر پہ ہو جائے گی، حدیثوں کو ایک طرف کر دو، بہترین، آنے کی ضرورت ہی نہیں مسجد میں، ہاں حدیثوں کو ایک طرف کر دو گے، خالی قرآن قرآن چاہیے نا، تو تم سبحان اللہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قرآن کہتا ہے سورج نکلنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان کرو، سورج ڈوبنے سے پہلے تسبیح تحمید بیان کرو۔ تو قرآن نے نماز کو تسبیح سے تعبیر کیا، مراد اس سے نماز ہے، بہت اچھا ہے، پھر بستر پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لی، ہو گئی نماز، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ حدیث کو ایک طرف کر دو گے تو یہی ہوگا، حدیث کو ایک طرف کر دو، روزہ بولے تو بات نہیں کرنے کا نام روزہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، حضرت مریم نے روزہ رکھا تھا، مطلب میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بس یہ روزہ ہے، چپ رہو، کھاؤ پیو جتنا چاہو، بس بات نہیں کرنا، اپنی مرضی کی تشریح، اپنی مرضی کی تشریح۔ یہ حدیثوں کو نہ ماننے سے من مرضی تشریح کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ نہیں دینے پر کیا وعید ہے اس کا ذکر ہے، زکوٰۃ کن کو دینا ہے اس کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ سال گزرے گا اس کا ذکر قرآن میں، اب بنا دو زکوٰۃ کا نصاب 1 کروڑ ہے،
ٹینشن ہی نہیں کس کے اوپر بھی زکات نہیں فرض ہوگی، ہے نا؟ بھائی اپنے ہاتھ میں تشریح، پھر حدیث کو ایک طرف کر دیے تو حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے اور 7.5 تولہ سونا ہے۔ قرآن میں حج کا ذکر ہے، بیت اللہ کا حج، لیکن حج کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، تفصیلات حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کیا، صحابہ نے حج کیا، اور اس کے پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اب اگر آپ حدیث کو ہٹا دیں گے تو حج کی منمانی تشریح کر دو کہ حج اس کو بولتے ہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں اجمیر کا حج، تم اپنے مسجد کا ہی حج بنا دو، کائے کو اجمیر بھی جانا، یہی سے حج ہو جائے گا۔ وہ بھی تو اللہ گھر ہے، وہ بھی اللہ گھر ہے، یہ بیت اللہ، وہ بیت اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں ہو جاتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اللہ وہاں یہاں نہیں ہے؟ کچھ بھی باتیں بول دو، لوگوں کے تو اتارنے میں کیا ہے، لوگوں کے دماغوں میں ان کو کیا معلوم ہے کہ دین کو کیسے سمجھنا ہے؟ ایسا حال، اس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ وہ آدمی جو عیش کے انداز میں، پرتعیش انداز میں بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جائے گی تو کہے گا کہ یہ سب میں نہیں جانتا، مجھے تو قرآن چاہیے، قرآن ہی میں اطیع الرسول، رسول کی مان کے چلو، قرآن میں جو رسول کی نہیں مانے گا وہ گمراہی میں ہے۔ تو ایسے کم بہت لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے اور قرآن ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو آج ایک بڑا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو امام مہدی کا، دجال کا انکار کرتا ہے، نزول عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ صرف دلیل یہی ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کسی چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہونے سے وہ دین کا حصہ نہیں رہتے؟ کیا مطلب ہے قرآن نے جگہ جگہ رسول کی اطاعت کو کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب یہ کیا ہے؟ پھر رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایسے لوگ آج موجود ہیں۔ تو جاوید غامدی کا یہی کہنا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین تو اصل قرآن کے اندر ہے، اور جو تعامل کے ساتھ عمل چلا آ رہا ہے اس کا نام دین ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ عمل جو جیسے نماز 5 وقت کی، تو یہ اس زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے، بس یہ دین ہے، عملاً یہ جو چیز چلی آ رہی ہے یہ دین ہے۔ لیکن صاحب کو تراویح نہیں دکھتی ہے، تراویح بھی تو عملاً چلی آ رہی ہے، لیکن اب تراویح 20 رکعت جان پہ آ رہی، تو تراویح کو بھی خارج کر دیا ہے، یہ تراویح کی کوئی چیز ضرورت نہیں ہے۔ 20 سے 8 والے آئے، اب تو ایسے لوگ بھی آ گئے کہ 8 کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے، پہلے بولتا ہے امام ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف کیا۔ امام ابو حنیفہ کو جانتے بھی ہو تو، امام شافعی کو جانتے بھی ہو، ان کے پیشاب کے قطروں کے برابر بھی نہیں ہو، ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا، امام مالک کا، امام ان کا جو علم تھا، تم زندگی بھر وقف کر دو گے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے تو بھی ان کا 10واں حصہ نہیں پا سکتے، یہ اتنے بڑے عالم تھے۔ اور آج کے سارے علماء اکٹھا ہو جائیں تو ان کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور آج ٹماٹر بیچنے والا، کپڑا سلنے والا اور کاروبار دنیا کے کرنے والا، جس کو عربی زبان نہیں آتی، وہی نہیں ہمت آپریشن کرنے بیٹھا ہے۔ واہ واہ، اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے مجھے کوئی ڈاکٹر مجھے کوئی نسخہ لکھ کر دے اور مجھے ڈاکٹر سے کچھ لینا دینا نہیں، میں گیا ہوں، میں ذرا چیک کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نسخہ صحیح تجویز کیا ہے یا نہیں ہے، صحیح تجویز کیا ہے یا نہیں۔ بھائی یہ امام یہ سب جانتے تھے، تم جتنا جان رہے ہو نا اس سے 10 گنا زیادہ جانتے تھے۔ تو ہوتا کیا ہے، آپ اپنی ائمہ کو سائڈ لگاتا ہے، آپ ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر علاج کرنے لگ جاؤں اور میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو کیا ہوگا، سمجھ جاؤ، وہی ہوتا پھر ڈائریکٹ وہ حدیث کے پاس جاتا ہے۔ اب حدیث میں جائے گا، من مرضی جو حدیث ملے گی، طبیعت کے موافق اچھی لگے گی اس کو لے لے گا، باقی چھوڑ دے گا۔ اب حدیثوں کے تعلق سے جیسے اس نے اماموں کی تشریحات کو ایک ہلکے میں لیا، ایک مزاج بن جاتا ہے کہ دین کی کوئی بھی بات کو نکار دینا اپنی عقل میں نہیں ہے، وہی مزاج یہاں بھی کام کرتا ہے۔ پھر جب حدیث میں آئے گا تو حدیث میں جب کوئی بات نئی دماغ کو لگے گی، ضعیف حدیث ہے، ایسی ہے ویسی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے اس کو سائڈ لگا دینا، تو دھیرے دھیرے وہ حدیثیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی دھیرے دھیرے ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔
تو جاوید غامدی کے ایسے بہت سارے نظریات ہیں. اس کا یہ کہنا ہے کہ امام مہدی ودی یہ سب افسانہ ہے، اس کا دین میں اس کا کوئی تصور نہیں، دجال و جال کا دین میں کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ تو حدیثوں کا ہی انکار کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ دین اصل میں سنت ابراہیمی کا نام ہے. یعنی اگر شریعت میں حدیث کی کسی بات کا یہود و نصارہ کے طرز عمل اور ان کی فکر سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو حدیث چھوڑ دی جائے گی، یہود و نصارہ کے عمل کو لیا جائے گا. لاعوذ باللہ. یہود و نصارہ کو کامیاب ہونے کے لیے، جنت پانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس وہ یہودیت پر قائم رہ کے، نصرانیت پر قائم رہ کے بھی وہ اللہ کو پا سکتے ہیں. قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب ان کی ملت آپ کی ملت ایک ہی ہے، تو یہ جھگڑا کیوں؟ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کا حکم کیوں دیا؟ یہاں تک اس کا عقیدہ. یعنی وہ چیزیں اس نے دین میں شامل کی ہیں جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں. اسی لیے اس نے کہا کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہی نہیں، تو لڑنا کہاں سے جائز ہوگا؟ یہودیوں کا حق ہے. زکوٰۃ، ابھی میں نے بتایا نا، زکوٰۃ کا قرآن میں حکم ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر وعید بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے. تو وہ چونکہ حدیثوں کو نہیں مانتا تو اس نے کیا کہا، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے حکومت وقت کو حق ہے کہ اس میں کمی زیادتی کر سکتی ہے. سبحان اللہ. وہی تو شروع میں کہا تھا کہ آپ حدیث کو سائڈ میں لگا دو، پھر بول دو کہ زکوٰۃ کا نصاب 1 کروڑ روپیہ ہے، کسی کو زکوٰۃ ہی نہیں دینی پڑے گی. تو حکومت وقت کو اختیار دے دیا اس میں کہ حاکم وقت جو ہے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتا ہے. جیسے حکومت ٹیکس کا ایک نظام بناتی ہے، ایسے ہی حاکم وقت زکوٰۃ کا ایک نظام بنائے گا. تو ٹیکس میں پیسہ دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ منمانی تشریح. اب لوگوں کے من کی چیز اچھی لگتی ہے نا، بھائی ٹیکس میں پیسہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جا رہی ہے. تو جب من کی چیز ملتی ہے نا دین میں، تو بتانے والا بڑا عالم بھی ہو جاتا ہے. اور جب کڑوی چیز کوئی بتاتا ہے، ہم تحقیق کریں گے اس کی بھی، وہاں ہر کسی کو تحقیق کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ زکوٰۃ کا نصاب حاکم وقت کے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں اپنے حساب سے کمی زیادتی کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا جو بھی سسٹم بنانا وہ بنا سکتا ہے. یہ حدیث انکار کرنے کا انجام. وہ کہتا ہے کہ یہ جو دوپٹہ ہے نا، دوپٹہ حجاب، یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، صرف دین کا حصہ نہیں. حالانکہ اس کا ہی اصول ہے کہ قرآن میں جو چیز ہے وہ حجت ہے، اس کا تو ذکر قرآن میں ہے. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے، مومن کی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ پردہ ڈال لیا کرے. تو اس کا تو ذکر قرآن میں ہے، لیکن یہ اپنے اصولوں پہ بھی قائم نہیں رہتے، تو اپنے اصولوں کے خلاف کر رہے ہیں. ایسی ایک نہیں، کئی ایک چیزیں ایسی ہیں دین کے اندر، ایسی کھلی تحریف، لیکن آج اس کے ماننے والے فالوور لاکھوں میں، لاکھوں میں. بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. عام لوگوں کو کیا لگتا، 2-4 اچھی باتیں بتا دی، سمجھتے ہیں واقعی بہت بڑا اسکالر ہے، حوالہ دے رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ریفرنس دے رہا ہے، بخاری کا حوالہ دیا. ارے بھائی بخاری کا حوالہ دیا، تجھے سمجھ میں بھی آیا؟ عربی پڑھا ہے؟ ترجمے میں کہاں ڈنڈی ماری ہے سمجھ میں آیا؟ تشریح میں کہاں ڈنڈی ماری ہے سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے حدیث کا اور قرآن کا. اس کے لیے آپ کو تمام احادیث سامنے رکھنی پڑتی ہے، صحابہ کے اقوال سامنے رکھنے پڑتے ہیں، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے، اس کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے. ورنہ تو پھر بہت ساری حدیثوں سے بہت سارے مطلب نکل جائیں گے اور نکالے جا سکتے ہیں، لیکن دین کی وہی تشریح معتبر ہے جو حضرات صحابہ نے سمجھی.
आमिनू कमा आमन अन्नास, जैसे सहाबा ईमान लाए वैसे ईमान लाओ। अगर मुझे और आपको हक दे दिया जाए कि चलो तुम ज़कात की तशरीह अपने हिसाब से करो, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, कुरान ने कहा ज़कात फकीरों के लिए। अब फकीर कौन है ये आपके ऊपर है तय करना। बहुत अच्छा, आप ऐसा आदमी तय करेंगे खुद उसके अंदर आ जाए। ज़कात फकीर की ऐसी डेफिनेशन करेंगे कि आप आ जाए और आपके जिस दोस्त अहबाब जितने हैं सब आ जाए, या कम से कम आपका जो ग्रुप जो चाहता है वो लोग आ जाए। ऐसे ही करेंगे ना, मैं क्यों अपना नुकसान करूंगा जब मुझे ये पावर मिलेगा। यही तो करते हैं ये लोग। ये अथॉरिटी अपने पास लेने से आसानियां और सहूलतें मिल जाती हैं। अब जब इस तरह की सहूलतें मिलती हैं तो बोलते हैं यार ये भी तो दीनी की बात बता रहा है, अच्छा है। तो फिर काय को इतना टेंशन लेना, काय तरावी का टेंशन लेना। तरावी तो कोई चीज़ ही नहीं है, इतनी मुश्किल से हम खड़े रहते हैं। अब तमाम जो आसार है सहाबा का अमल सब एक तरफ कर दिया, सही हादीस है वो सब एक तरफ कर दी। तो खैर कहने का मतलब ये है, दीन की समझ के लिए किसी आदमी की इनफिरादी समझ मोतबर नहीं है। दीन को समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता। कुरान की तशरीह है हदीस। कुरान में नमाज का हुक्म है तो नमाज किसको कहते हैं अल्लाह के नबी की हदीस में देखेंगे, सहाबा के अमल से तय करेंगे। ये नहीं कि मैंने कुरान का जो मैं नमाज का लफ्ज़ देख लिया और मैं अपने हिसाब से नमाज का मतलब बयान करना शुरू कर दूँ, तो ये नहीं चलेगा। जो सहाबा की फिक्र से हटकर सोचेगा और सहाबा ने जो दीन का मफहूम समझा है उससे हटकर कोई मतलब निकालता है, बिल यकीन वो गुमराह होगा, बिल यकीन वो गुमराह होगा। और जितने भी लोग गुमराह हुए उनकी गुमराही की यही बुनियाद, उन्होंने सहाबा की फिक्र को एक तरफ कर दिया, बल्कि उससे आगे अल्लाह के नबी की हदीसों को एक तरफ कर दिया। तो ऐसे लोगों को आज लोग मान रहे हैं, ये लोग ईमान से खारिज हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग जो है इसको भी ईमान से खारिज करते हैं, इनको हजम नहीं होता। हजम नहीं होने की क्या बात है। आप जब इस तरह की बातें करेंगे, दीन का मजाक उड़ाएंगे, तो फिर तो बोलना आलिम की जिम्मेदारी है। तो खैर जब इस तरह की कोई चीज़ आए आपके पास, कोई भी नया मसला लगे, कोई ऐसी नई चीज़ मालूम हो, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि मुस्तनद उलमा से रुजू करें और उनसे मालूमात हासिल करें, तो इंशाअल्लाह आप कभी गुमराह नहीं होंगे। हमारे जो सुन्नी भाई उनकी ये खूबी, उनके यहाँ कोई आप नहीं देखेंगे कि कोई शकीली हो गया, कोई कादियानी हो गया, कोई अहले हदीस हो गया। जो है वो है, पक्के रहते हैं एकदम। झंडा लहराना तो झंडा लहराएंगे, तुम उनको लाख दलीलें दे दो, कुछ भी करो। उनके अंदर असल में खूबी है। वो खूबी ये है कि उनके सामने अगर कोई भी आता है कोई बात बताने, कोई फिरके वाला आता है, वो सीधे कहते चलो हमारे मौलाना के पास, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमारे बोल इसमें किसी की दाल नहीं गलती। ये उनको एहसास है कि भाई इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना। ये उनकी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर उलमा से बदगुमानी है। किसी ने कुछ नया बताया, चलो हम तहकीक करेंगे खुद। अब टमाटर बेचते बेचते तहकीक हो रही है, ऑफिस में बैठे बैठे तहकीक हो रही है, मोबाइल पे इंटरनेट पे बैठे बैठे गूगल सर्च से तहकीक कर रहे, मालूम भी नहीं है कि कहाँ तहकीक करना है, कैसे तहकीक करना है। पहले वो तो बताओ, तहकीक के लिए आप क्या क्या स्टेप, कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, वो पहले बताओ, मेथड बताओ। वो भी नहीं पता, बस सर्च मारे गूगल से, जो आ गया वही तहकीक हो गई। वाह सुभान अल्लाह। तो गूगल एआई भी कर लेता बैठे बैठे, उतनी तहकीक तो एआई तुमसे अच्छी कर लेगा। ये आज हमारा हाल है दीन के मामले में। तो ऐसी ही बात है तो गूगल से सर्च करके दवा इलाज भी कर लेना चाहिए। क्यों जाते हो डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, क्या भीड़ लगी हुई रहती है नंबर लगाने। एआई चैट जीपीटी से अपना इलाज पूछ लो कि भाई मुझे ये बीमारी है और मुझे कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए। चैट जीपीटी से दवा लिखा लो, मेडिकल पर जाओ, ले लो, खा लो। वहाँ नहीं भरोसा होता है एआई पे, वहाँ न गूगल पर एतमाद होता है। और दीन के बाब में गूगल सर्च किया, 2-3 चीज़ें मिल गई, उर्दू तर्जुमा मिल गया, इंग्लिश में मिल गया। ये भी नहीं पता कि कादियानियों की वेबसाइट है कि किसकी वेबसाइट है। वहाँ से जो आ गया उसी को दीन समझ लेते हैं और उसी को दीन समझकर हम उसको अपने आप को मुहक्किक गर्दानने लगते हैं।
تو یہی کام اگر ہم دنیا کے باب میں بھی ذرا سا کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم محقق ہیں کہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آج جو ہے